اخلاص سے غافل نہیں ہونا چاہیے. لوگ تھوڑا سا دینداری پر آ جاتے ہیں یا چند دن بزرگوں کے پاس گزارے سمجھے اب ہم کامل ہو گئے، اب ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت خطرناک سوچ ہے، اس لیے کہ انسان کے نفس کی جو مثال ہے وہ بالکل درخت کی طرح ہوتی ہے، خود رو پودا. اور جو خود رو پودا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی، تب جا کر وہ فائدہ دیتا ہے. اس کی پیوند کاری بھی کرنی پڑتی ہے. اب دیکھو جنگلوں میں بھی سیب اگتے ہیں، جنگلوں میں بھی آم اگتے ہیں جو آج خود کسی گٹھلی سے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ قلبی آم بنانے کے لیے ایک تو اس کی قلم لگانی پڑتی ہے، سیب کو اچھا سیب بنانے کے لیے وہ دیسی شہتوت کو ولایتی شہتوت بنانے کے لیے، دیسی بیر کو ولایتی بیر بنانے کے لیے، سو بیر بنانے کے لیے قلمیں لگانی پڑتی ہیں اور کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے. کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے. یہ نفس اس طرح، یہ خود رو پودے کی طرح الا مارو بسو کا. اب اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے. ایک تو پیوند کاری کرنی، یعنی کسی اللہ والے کسی پیوند کاری کرانی تاکہ اس کی صفات اور اخلاق اس میں منتقل ہو جائے، اور دوسرا ہے کہ اس کی خراش تراش رکھنی ہے کہ اس کے اندر جو پرانی شاخیں نہ نکل آئے، پرانی شاخوں کو کاٹتے رہنا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اگر وہ نہیں کاٹیں گے تو کبھی بھی اس شیخ کی پیوند کاری کا اثر نہیں لے گا وہ، کیونکہ وہ طاقت، کیونکہ وہ طبعی طور پر وہ درخت جو ہے نا وہ طبعی طور پر اپنی اصل کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے قہرن قوت قہریہ کے ذریعے اس کو صفات عالیہ تک لے جانا ہے، قوت قہریہ کے ذریعے. از خود نہیں جائے گا. یا نفس انسانی کو اگر اس پر قہر نہ کریں، نہ ہمارا بنتا ہے، نہ لوامہ بنتا ہے، نہ مطمئنہ بنتا ہے. نہ لوامہ بنتا ہے نہ مطمئنہ بنتا ہے. اس کے لیے قہر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تابان یہ کیا ہے، ہمارا تو بسو ماشاءاللہ وہ واپس چلا جاتا ہے وہیں پر، جی مثال ہے. اپنے اس طرح واپس چلا جائے گا جہاں سے وہ آیا ہے. اب اس کے اوپر قہر کرنا پڑتا ہے، اور قہر کے لیے دو کام، ایک تو صحبت کا التزام ہے اور دوسرا اس کی نگرانی. جہاں بھی کوئی نکالے فوراً وہ شاخ کاٹ دیں، جہاں بھی کوئی ایسی بات میں مبتلا کرے جو اثر لی جا رہی ہے تو فوراً اس کے دروازے کو بند کر دیں. مولانا فرماتے اندری رہے می تراش و می خراش. سبحان اللہ. ہمیشہ اس می تراش می خراش میں لگا رہے، سبحان اللہ. اندری رہے، ہمیشہ رہے می تراش و می خراش، تراش اور خلاش میں لگا رہے اس نفس کی. تا دم آخر دم فارغ مباش، یہاں تک کہ بالکل جانے کا وقت ہو جائے، موت کا وقت ہو جائے اور صدا آ جائے بھی آ جاؤ یا ایت النفس المطمئنہ، اس وقت تک اس میں لگے رہو. اللہ. مولانا رومی کی کتنی اہم نصیحت ہے، اس پر غور کیا جائے. انسان کسی لمحے غافل، کوئی بھی ہو، کسی بھی لیول کا ہو. یہ فرمایا کلکم خطاؤن، تم ہر ایک خطا کار ہے، یعنی تم جس لیول پر بھی ہو تمہارے لیول کے مطابق تم سے خطا ہو سکتی ہے. اللہ. خل خطائن توابون، لہذا توبہ استغفار بھی کرتے رہو. یہ نادانستہ طور پر تم سے ایسے کام ہو رہے ہوں، اور خود نگرانی کرو. اندری رہے می تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. اور یہ یاد جو تو نفس المطمئنہ، کل پرسوں میں غور کر رہا تھا کہ نفس مطمئنہ کو بلایا جائے، اس کا مطلب ہے کہ نفس جنت میں بھی ہوگا لیکن مطمئنہ ہوگا. نفس ہوگا ماشاءاللہ. بار کہتے بھی نفس وہاں نہیں رہے گا، نفس نہیں رہے گا تو پھر حوروں کے پاس کیسے جائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نفس ہی لے جائے گا نا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. لیکن مطمئنہ ہوگا. مطمئنہ اللہ کے نام پر جس کو چین آتا ہے، اللہ کے نام پر چین. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. حرام کی طرف نہیں جاتا، وہ حلال کی طرف رہتا ہے. تو اگر نفس ہی نہیں ہوگا تو پھر حور و قصور کا کیا مزہ ہے؟ حور و قصور، کیونکہ نفس اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے. دل تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا کہ اس میں میرے نور کو ڈالو، اور نفس کو پیدا کیا دنیا داری چلانے کے لیے. لیکن اس کو مطمئنہ بناؤ کہ حلال چیزوں پر راضی ہو، حرام کی طرف نہ جائے. واہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ.
تو پہلے لوامہ پھر مطمئنہ. ماشاء اللہ. تو اندر ہی رہے می تراش و می خراش، ہمیشہ اپنے نفس کی تلاش و نفس کی تلاش خلاش مراد ہے، کیونکہ نفس انسان کا وہی یہ ساری خرابیاں کرتا ہے، بے قید تو لے جاتا ہے. تا دم آخر دم فارغ مباش، یہاں تک کہ کبھی اس سے فارغ نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے، مکہ سے واپسی تھی، راستے میں آپ اچانک باہر نکلے تو ایک صحابی نوجوان آدمی تھے، تو مشرکین کی عورتیں جمع تھی کنویں پر، تو ان کے پاس کھڑے ہو کر کو بات چیت کر رہے تھے، ایسے گپ لگا رہے تھے، پوچھ رہے تھے سب. پیغمبر اسلام کی نظر پڑ گئی، آپ نے اس کو بلایا، کیا کر رہے تھے؟ کہا جی میری اونٹ کی رسی ٹوٹ گئی تھی، تو رسی کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی رسی مل جائے. اونٹ کے لیے رسی لازمی ہوتی جو اس کی ٹانگ باندھنے کے لیے، ورنہ رات کو اونٹ قابو نہیں آتا. تو خیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو گئی، لیکن پیغمبر السلام نے ادراک کر لیا کہ جو وہاں گپ شپ لگا رہا تھا اس میں اس کے نفس کا حظ بھی شامل تھا. تو اگلے وقت وہ ملے تو کہا کہ وہ تمہارے اونٹ کی رسی ملی؟ یا آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر. کسی جگہ سبحان ملے؟ اللہ. جی. تو ان کو احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نقل کی. یہ واپسی پر جب کہیں رستے میں رکے تو پھر مدینہ شریف پہنچے تو پھر ملاقات ہوگا کہ تیرے اونٹ کی رسی ملی؟ اللہ اکبر. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چھوڑ دیا. نماز میں آتے پیچھے بیٹھ کے چلے جاتے، اور لیکن ایک دن اچانک وسلم سامنے آ گئے، کہا کہ تیرے اونٹ کی رسی ملی؟ کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں گے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں. یہ تزکیہ تھا جو رسول اللہ صحابہ کرتے تھے. کتنی باریک بات ہے، ماشاء اللہ. کتنی باریک بات ہے. ماشاء اللہ. جب اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں، تب آپ نے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا نفس ایسے حظ لیتا اور مزے لیتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مزے لے رہا ہے. اللہ. یہ میرے حضرت والا جو فرماتے بھی ایک اشاریہ بھی نفس کو مزہ نہ دے، اس کی حقیقت دن بدن مزید سمجھ آتی اور کھلتی چلی جاتی کہ ہمارا نفس اشاریہ کیا 100,000% مزے لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا نفس مزے لے رہا ہے، ہمارے نفس کو اس میں مزہ آ رہا ہے. آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، جس کی سوچ کے ذریعے جیسی مزے لیتا. تو اس لیے اندر ہی رہے می تراش و می خراش، ہمیشہ اپنے نفس کی تراش اور خراش میں رہو. تا دم آخر دم فارغ مباش، ماشاء اللہ. جب تک تو واپسی کا تیرا نہ ہو جائے اس وقت اپنے آپ کو فارغ نہ کرو. سبحان اللہ. ماشاء یہ سب کے لیے. ماشاء اللہ. اس لیے کہ شیخ تو جو سامنے بات ہے کرے گا نا، باقی تو ہر آدمی خود پتہ ہے. بہت سی چیزوں کو خود اصلاح کر لیتا ہے بندہ، بس اس دروازے کو بند کر دے، بس ختم ہو سبحان جائے. اللہ. جی مثال. وہ دروازہ بند کر دے، ماشاء اللہ. جیسے حال دروازہ بند کر دو بس ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے شیخ ہر چیز کو ڈنڈا لے کر پہنچے جی ہے، بات بھی عقلی چھوٹی چھوٹی باتیں جو وہ خود کر لو اس پر عمل نہ. یہ میری آنکھ خراب ہے، موبائل چھوڑ دو نا بس. شیخ نے تو وہ لکھ دیا لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لیکن کہتے ایسا کچھ ہو جائے کہ موبائل بھی دیکھیے اور مزہ بھی نہ آئے. جی ماشاء اللہ. مزہ بھی نہ آئے. تو میں اس کے لیے کیا بتاؤں گا، کیا مثال دوں گا، کون سی چیز ہے جس کو دیکھنے کو مزہ نہ آئے. مولویوں کی تقریر سنتا نہیں، کچھ نہیں، اچھی چیزیں تو ان کو پسند نہیں آتی. اس میں بھی ہے تو اس کے اندر بھی عجیب و غریب معاملات ہیں. نعت خانوں کو سن رہے ہیں، خواتین نعت خانے سن رہی ہیں، مولویوں کو کر رہی. میں نے خود کہنی چند کو نصیحت کی تو انہوں نے کہا کہ بالکل اب سمجھ میں آیا کہ نفس شامل تھا اس میں. اللہ. بظاہر تو دیکھ رہے تھے کہ وہ ہم دین کی بات سن رہے ہیں یا نعت سن رہے ہیں، لیکن جب بند کیا تو پتہ چلا کہ نفس کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ. سبحان اللہ. جی ماشاء کا اللہ. مطلب ہے کہ اس کو مزہ لگا ہوا تھا، اللہ. نفس کو تکلیف ہوئی. جی سبحان اللہ. جی چھوڑو بھی، تم کیوں دیکھتے ہو؟ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. بھائی سجد کے آتے ہیں، پپو بن کے آتے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. حضرت تو یہاں تک بھی حضرت کو ایک نے لکھا کہ خطیب ہے، تقریر وہ خطبہ دیتا تقریر کرتا تو مجھے اس کو دیکھ کے مزہ آتا ہے. تو فرمایا خبردار اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دو، جاؤ کہیں اور چلو. اللہ. جی سبحان. وہ بھی اس کی داڑھی تھوڑی تھوڑی آئی تھی، چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھی، غازہ تھا غازہ. ماشاء اللہ.
تو وہ کہتا ہے مجھے بڑا اب اس کے اندر نفس مکس کر دیتا ہے، تو روحانی مزہ، روحانی مزہ نہیں ہوتا کہ بیٹھاؤ گے تو نفس کو تکلیف ہوگی. روحانی مزے میں کوئی تکلیف ہوتی؟ روحانی مزے میں تو دل کھل جاتا ہے، واہ سبحان انسان اللہ، کا ماشاء انتہا قلبی ہوتا ہے. بے شک ایسے یہ نفس کو تکلیف ہو رہی، اس کا دلیل ہے کہ یہاں پر نفس شامل تھا بیچ میں. انسان کی اتنی باریکی ہے اس میں، اس لیے ویسے تھوڑی فرمایا لا لی غرض ولا لی عرض ولا لی عوض ولا یشوب شائبۃ النفس، نہ کوئی غرض ہو، نہ کوئی عرض ہو، نہ کوئی عوض ہو، اور نفس کا ذرا بھی شائبہ نہ ہو اس میں. اگر نفس کا شائبہ ہے بس بریک لگا لیں. اتنے عجیب معاملات جی ماشاء تو اللہ. اندری رہے می تراش و می خراش. ہمیشہ بہت سی چیزیں جو ہم خود کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے شیخ تو دیکھو، ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، جی گاڑی سیکھ رہا ہے چلاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا وہ بیٹھا ہوتا ہے انسٹرکٹر. اب وہ انسٹرکٹر ہر جگہ چھوٹی موٹی جگہ پر بھی دائیں بائیں کرے گا تو پھر کیا سیکھے گا اور کیا سکھائے گا؟ واہ وہ تو کہیں موڑ آ جائے گا، کوئی خاص ہے وہاں پر انسٹرکٹر اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے کر اس کو کرے گا. تو شیخ کا کام ہوتا ہے سیدھا سادہ راستہ تو اب خود طے کرو، جہاں کو موڑ آئے گا، گڑا آئے گا، وہاں سے بچا کے شیخ. واہ واہ کیا مثال دی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء شیخ کا اللہ. کام دراصل یہ ہے، کیا مثال دی، سبحان اللہ ماشاء یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کام میں بھی اللہ. جی یہ مجھ سے جی یہ وہ نماز قضا ہو گئی جی، میں کیا کروں؟ اب کیا ہے؟ جوتے مارو اپنے آپ کو، یہ تو خود سمجھ سکتے ہو. قضا ہوگی تو قضا کرو، آئندہ کے لیے اپنے بند کرو. اب یہ اس میں شیخ تمہیں کھڑا کرے گا، شیخ لے چلے گا دوش پر، اپنے کندھے پہ اٹھا کے تمہیں لے جائے گا، تمہیں خود طے کرنا ہوگا. یہ ہاں کوئی ایسا ہلاکت خیز معاملہ پیش آ گیا ہے وہاں شیخ میں سے کو، اب میں کیا کروں یہاں پر، کہیں ٹانگ پھنس گئی ہے، ٹانگ کو کیسے نکالوں اپنی. ہاں سیدھا سادہ معاملہ ہے تو خود وہ کرو. یہی ہے امام مجتہدین کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید ہم اس لیے نہیں کرتے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے تھوڑی کرتے. ہم اس لیے تھوڑی کرتے فجر 2 رکعت ہے. یہ جو سمجھتے ہیں پلے درجے کے بے عقل احمق لوگ ہیں کہ تقلید کا معنی ہوتا ہے ایسے مسائل جس میں شریعت کا حکم واضح نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث آئی ہوئی ہیں، قرآن مجید کے اس لفظ کے کئی معنی آئے ہوئے، تو ہم کیا کریں؟ وہاں امام سے پوچھا جاتا ہے یار یہاں آپ نے کیا سمجھا، ہم آپ کی مانتے ہیں، شافعی والے شافعی کی مانتے ہیں. اس کی جو سیدھے صاف ستھرے مسائل ہے اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی. یاد رکھو، سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ اتنے روپے پر زکوٰۃ دینی ہے 52.5 تولہ پر 7.5 تولہ پر. اس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑی ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں. ہم اس مسئلے میں پوچھیں گے جہاں پر ایسا مسئلہ آ گیا کہ یہاں کیا کرنا ہے. جیسے ہم 3 حدیثیں آ گئی. ایک حدیث آ گئی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث شریف آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا امام ہو تو جو امام کی نماز ہے وہ مقتدی کی نماز ہے. ایک آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نماز کا پڑھا رہے تھے تو پیچھے نے کسی نے قرات کی. 3 حدیثیں آ گئی. اب ایک جگہ کہ فاتحہ میں نماز نہیں ہوتی، اس سے یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کو فاتحہ پڑھنی. دوسری روایت آ رہی ہے کہ امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہے. فیضا قرا فن سے تو جب قرات کرے تم خاموش رہو، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور تیسری روایت آ رہی کہ آپ نے پیچھے قرات کی، انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوا تم میرے پیچھے قرات کرتے ہو جس کی وجہ سے مجھے خلجان ہو رہا ہے. اب یہ مسئلہ آ گیا. اب اس میں امام مجتہد کے پاس جائیں گے یار اب ہم اس میں کیا کریں. تو اس نے فیصلہ دے دیا امام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فاتحہ امام کے لیے اور اکیلے پڑھنے والے کے لیے. اور وہ روایت کہ جب امام کی قرات تمہاری قرات ہے مقتدی کے لیے کہ وہ چپ کر بیٹھا رہے. اور اس پر دوسری روایت نے تائید کر دی. اس نے فرمایا کہ میرے پیچھے تم قرات کیوں کرتے ہو کہ تم مجھے نماز میں خلجان ہو رہا ہے. اب یہ فیصلہ کس نے کر دیا؟ امام مجتہد نے، کیونکہ یہاں میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح شیخ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ہلاکت خیزی آ جاتی ہے، وہاں بتاتا ہے شیخ کہ کیسے لے کے چلنا ہے. ماشاءاللہ بہت سی چیزوں کے انسان خود اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اب کرنا نہیں چاہے جی اب شیخ کو اٹھا کر جی ہاتھ مجھے وضو کرا دے اور پھر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دے. اس پر تو وہی مثال آ جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا کہ 2 سستے تھے، سستے
ایک گھوڑے پر سوار آدمی جا رہا تھا تو ایک سستے نے آواز دی، دونوں لیٹے ہوئے تھے بیری کے درخت کے نیچے. سستے نے آواز دی کہ او بھائی صاحب. وہ گھوڑا روک لیا، انہوں نے کہا شاید بیچارے بیمار ہیں کیا ہے. تو ایک سستے نے کہا کہ یار یہ بیر میرے سینے پر رکھا ہوا ہے، یہ میرے منہ میں ڈال دے. بڑا ناراض ہوا، خوب اس کو برا بھلا کہا کہ میں اتنی دور جا رہا تھا تو بیر اٹھا کر تم لا گئے، یار بس تھوڑی سی سستی ہے، بس تو ڈال دینا میرے منہ میں. تو اس نے کہا یہ ساتھ جو لیٹا ہوا ہے نالائق، اس کو کہہ دیتا یہ تیرے منہ میں ڈال دیتا. تو دوسرا بولا کل کتا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا، اس نے دوڑایا ہی نہیں. تھانوی فرماتے ایسے سستوں کا کوئی علاج نہیں، ورنہ اندر ہی رہے. یہ سب کو نصیحت ہے، پیر کو بھی مرید کو بھی. اندر ہی رہے می تراش و می خراش. ہمیشہ نفس کی تراش و خراش میں لگے رہو تا دم آخر دم فارغ مباش، یہاں تک کہ آخری وقت آ جائے، اس وقت تک اپنے آپ کو فارغ نہ کرو. چلو اللہ عمل کی توفیق. جزاک اللہ خیر، احسن جزاک.